اللہ 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 کر کے پیئے اور بھوک لیں میرے گھر میں وہ بتا دوں ان کا بتا دوں گا بیمار کوئی بھی ہو تو اس کے لیے ایک آیت کریمہ قرآن پاک کی جامع کوئی دنیا کا مرض ہے اس کے لیے آپ اس کو یقین کامل سے پڑھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اس آیت کریمہ کو 70 بار پانی میں ڈال کر کے پیئیں. بارش کا پانی اور سب سے افضل ہے, اس سے افضل زمزم کا پانی ہے. آپ پانی پہ یا عام پانی پہ کم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر بار. بے اولادوں کے بہترین عمل ہے 2 رکعت نفل بے اولاد احباب یا روز پڑھو. پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں 2 سجدے ہوں گے, 4 سجدے ہوں گے. ہر سجدہ میں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا 60 بار پڑھو. سلام دے کے اولاد کی یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائے. اس کے لیے خاص آگے سے عمل بھی ہوتا ہے. ہمارے سے پاس آگے اس کی تعبیر انشاءاللہ ہوگی وہ دیکھیے گا. آپ کا سوال کالے ارکان کا میں آج آپ کو خاص عمل بتا رہا ہوں. یہ آپ کو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ تو پھر آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیں گے اگر یہی آپ کو سارے بتا دیا. پھر آگے ہمارے پاس کدھر آئیں گے. ایڈورٹائزرز کا خاص عمل ہے. مریض اس کو بٹھایا جائے, اس کا کوئی محب جو اس سے محبت کرتا ہے خلوص سے, وہ گھاس لے گھاس کو رکھے. 1 بار پڑھے, 3 بار میں نے پڑھے, 3 بار درود شریف, کوئی بھی درود شریف. پھر 3 بار پڑھے سورہ قریش, پھر 3 بار پڑھے درود شریف. اس پہ پھونکے, پانی میں پھونکے, گھاس میں پھونکے. پھر اسی طرح 3 بار 1 بار پھر پڑھے, پھر پھونکے دونوں تینوں پہ, پھر 3 بار اسی طرح پڑھا. یہ راؤنڈ کتنے ہو جائیں گے 3. اچھا اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, پھر آپ نے اسی ترتیب سے ایک بار پڑھنا ہے. 1 بار درود, 1 بار قریش سورہ اور 1 بار درود شریف. وہ تینوں چیزوں پھونکے, پانی پہ, مریض پہ اور ساتھ گھاس پہ. لیکن اس بار تھوڑا اضافہ کرنا ہے. گھاس اٹھانی ہے, اٹھا کر اس طرح اس کے ماتھے کے پاس لانی ہے اور کہنی ہے کہ تمہارا ایپیٹائٹس اس میں مستقل اللہ کے حکم سے کروا دو. وہ کہ جی, منہ سے جی کہے, ہاں کہے. پھر گھاس کاٹ لیں اور نیچے رکھ دینا. پھر دوسری بار جب 1 بار پڑھیں, پھر پھونکنے کے بعد اٹھا کر باقی وہ کہیں کہ کاٹ دو, پھر وہ کہے ہاں, پھر کاٹ کے نیچے رکھ دینا. تیسری بار پھر اسی طرح کریں. 3 بار جب یہ عمل ہو جائے اس کے بعد اس گھاس کو گھر میں کسی خشک جگہ, سائے والی جگہ پہ رکھ دیں. یہ سفید ہوتی رہے گی, اس کا ایپیٹائٹس اس میں منتقل ہوتا رہے گا. یہ مجھے اس آدمی سے اجازت حاصل ہے جو مولانا رشید گرگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, جنہیں بابا سندل کہا جاتا ہے. 135 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان سے جا کے بیعت ہوئے. تو میں ان کی خدمت میں وہاں جاتا رہا, انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی. آپ سب کو بھی اجازت حاصل ہے. اور زبان میں لغت جو آ جاتی ہے, زبان میں لغت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ 11 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 11 بار پانی میں پھونک کے روز پئیں اور ساتھ ہی آپ کھانا جب کھائیں, کوئی بھی چیز کھائیں, اس پہ 1 بار دم کریں. انشاءاللہ چند عرصے میں لغت زائل ہو جائے گی. رات کو نظر نہ آنا, اندراتا ہوتا ہے, اس کا وظیفہ اندھیرے میں, اندھیرے میں نظر نہ آنا. وہ تو اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا. اچھا اس کے لیے آپ اس طرح کریں,
یا نور یا بصیر، یہ اللہ کا اسم گرامی ہر لمحے چلتے پھرتے اس موقع پہ اپنے زبان پہ جاری کر، یا نور یا بصیر۔ ہاں، شوگر کے لیے ایک تو کدو کا جوس نہال کو نکال کر آدھا گلاس اور اس پر آپ نے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ بنی اسرائیل سورت کی آیت ہے۔ آپ اس کو 35 بار دم کر لیں، 40 دن تقریباً یہ کدو کا جوس پیے، انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ یا زیتون آپ لے لیں، رات کو اور صبح ایک چمچ اس پہ یہ دم کر کے آپ روز پیئیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی شوگر بالکل لیول پہ آ جائے۔ بلڈ پریشر کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے دل پہ ہاتھ رکھیں، اس میں دل کا خفقان بھی ختم ہوگا، بلڈ پریشر بھی، اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پھونکیں دل پر، یہ پڑھ۔ یہ جو کالے یا کان کا عمل آپ نے بتایا کتنے دن کرنا ہے؟ یہ کم از کم ہر ہفتے 4 ہفتے کرنا ہے، ہفتہ۔ حفظ قرآن یا حافظہ اسکول کالج میں کسی کمزور ہو، اس کے لیے سب سے بہتر ہے سورہ قدر۔ سورہ قدر کو آپ پانی میں دم کر کے 21 بار صبح شام اور قد کے لیے یہی سورہ تیل پہ دم کر کے ان کے پیروں کے تلووں کی اور سر کی مالش کریں، یہ کسی کی بات ہے۔ رسولی کے لیے یہ شیطان ہے جو خون میں جنات ہوتے ہیں، وہ اکثر خواتین کے ساتھ جناتی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ رسولی کرتی ہے اور اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو باتھ روم کی دعا، یہ 33 بار پانی میں دم کر کے پلائی جائے اسے، اور اس جگہ پہ اس کو پانی چھڑکا جائے، انشاءاللہ 20-21 دن میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ گردے کا جو مریض ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ علم نشرح کو روزانہ 21 بار پانی میں دم کر کے پیے۔ سورہ علم نشرح 21 بار پانی میں دم کر کے پیئیں گے، انشاءاللہ گردوں کی تمام بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جلد کی بیماریوں کے لیے ایک آیت کریمہ ہے، سورہ دخان کے اندر ہے، سورہ زخرف کے اندر ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ ام ابرموا، یہ جو آیت ہے اس کو 41 بار پانی میں دم کر کے پیئیں اور جلد پہ سکین پہ اپنی اس کا چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ 21-22 دن کر لیں، یہ زائل ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ